28واں پارہ سورۃ التغابن آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کرتے ہیں کافر لوگ، ان یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم، پھر، لتنبؤن، البتہ تمہیں بتلایا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے عمل کیے، وذالک، اور یہ یعنی دوبارہ زندہ کرنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ مکہ کے مشرکین بڑی شد و مد کے ساتھ بعث بعد الموت یعنی دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے، اور وہ لوگ یوں کہتے تھے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہمیں زندہ کرے گا ہڈیوں کو، ہڈیاں جب پوسیدہ ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں سے دوبارہ بھلے زندہ ہو سکتا ہے آدمی۔ دوسری جگہ قرآن نے ان کی یہ بات ذکر کی، کہتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹ کر آنا، دوبارہ زندہ ہونا تو بڑی بعید بات ہے، یہ بات کہتے سمجھ نہیں آتی، اور دوبارہ زندہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو مشرکین مکہ جو تھے دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ان کے دعوے کو ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرا نبی، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے۔ فرمایا، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، اللہ فرماتے تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ رب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لہٰذا تم آخرت کی تیاری کرو، وہاں ہر انسان نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ فرمایا، زعم الذین کفروا، دعویٰ کرتے ہیں کافر لوگ، ان یبعثوا، یہ کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، واو کا معنی قسم ہے، ربی، میرے رب کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں بتلایا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کی ذات پر، یسیر، بہت ہی آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، لہٰذا تم لوگ آخرت کی تیاری کرو، کیسے کرو، فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ورسولہ،
اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، وہ جو ہم نے نازل کیا۔ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ان پر عمل کرو۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ لہذا اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ۔ یوم یجمعکم، جس دن جمع کرے گا وہ تم کو، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار جیت کا۔ وَمَن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لایا اللہ کی ذات پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتا ہے، یکفر عنہ، مٹا دے گا اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں، وَيُدْخِلْہُ، اور وہ اللہ داخل کرے گا اس بندے کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن کو یاد کرو جس دن وہ اللہ انسان کو جمع کریں گے۔ ذالک یوم التغابن، یہ دن جیت اور ہار کا دن ہوگا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ اسی دن کے متعلق اللہ نے فرمایا ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ اس دن ایمان والا بندہ جیت جائے گا اور کافر اور مشرک ہار جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان اس دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے، اور اصل کامیابی وہی ہے جو انسان آخرت کے عذاب سے بچ گیا۔ جو دنیا کی کامیابی کو حقیقی سمجھتے ہیں وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ دنیا بھی ضرور کماؤ لیکن آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ جو دنیا کی کامیابی کو حقیقی سمجھتا ہے وہ انسان دھوکے میں ہے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کرے گا وہ اللہ تمہیں جمع ہونے کے دن، یعنی میدان محشر میں۔ ذالک یوم التغابن، یہ دن ہار جیت کا دن ہے۔ وَمَن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ،
مٹا دے گا وہ اللہ اس بندے سے اس کی برائیاں۔ جو بندہ دنیا میں اللہ پر ایمان لایا، نیک اعمال کرتا ہے، ان دو وجہوں سے اللہ اس انسان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ اللہ اس بندے کو داخل کرتے ہیں باغات میں، جنتوں میں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، اس بندے سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ کی ذات کے منکر ہوئے، اللہ کی صفات کے منکر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوئے، اللہ کی کتابوں کے منکر ہوئے، فرشتوں کے، آخرت کے منکر ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنمی آگ والے لوگ ہیں، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے قرآن کو، آیتوں کو جھٹلایا۔ خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے